السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ تمام دوستوں کو وضو کا طریقہ پریکٹیکل طریقے سے انشاءاللہ العزیز بتاؤں گا، اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ توجہ کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ العزیز۔ جس ہمارے اسلامی بھائی کو یا ہمارے دوست کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم تو وہ معلوم کر لے، اور آپ کو انشاءاللہ العزیز مسح کا طریقہ، وضو کا مکمل طریقہ، جو وضو کے فرائض ہیں اور مکمل جو طریقہ ہے سنت طریقہ، اس طریقے سے پریکٹیکل انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج آپ کو وضو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا۔ تمام دوست سماعت فرمائیں اور توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم جو ہے نا، یہ کسی برتن میں یا وضو خانے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹوٹی چلا لیں گے پانی کی، یا آپ گھر میں ہیں تو ایک بالٹی پانی کی بھر کے ساتھ رکھ لیں گے، لیکن اس چیز کا خیال کرنا ہے وہ پانی مستعمل نہ ہو، یعنی کہ استعمال کیا ہوا پانی نہ ہو، وہ مکروہ ہوتا ہے، اس سے وضو نہ کریں۔ تازہ پانی بھریں، بالٹی ہے تو اس کو کھنگال لیں۔ اس کے بعد آپ نے اگر امامہ شریف دستار پہنی ہوئی ہے تو آپ اس کو اتاریں گے، یا ٹوپی ہے آپ کے پاس اس کو اتار کے سائڈ پہ رکھیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ نے چشمہ پہنا ہوا ہے تو چشمے کو اتاریں گے اس طریقے سے، اور اب ہم نے پانی لینا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دونوں ہاتھ گھٹوں تک، یہاں تک دونوں ہاتھ دھونے ہیں، گھٹوں تک، صحیح ہے، یہ گٹے جو ہیں ہمارے یہاں تک دونوں ہاتھ دھونے ہیں ہم نے، ٹھیک ہے۔ دھونے کے بعد ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، جو وضو کی دعا ہے، ٹھیک ہے، پڑھ کے اس کے بعد ہاتھ دھو لیا ہم نے۔ ہاتھ دھونے کے بعد ہم نے سیدھے ہاتھ میں پانی رکھ کے کولی کرنا ہے 3 مرتبہ۔ یہ آپ دیکھیں، یہ سیدھے ہاتھ کے ساتھ ہم نے کولی کرنی ہے 3 مرتبہ۔ اگر مسواک ہو پہلے آپ مسواک کر لیں، سنت طریقہ ہے۔ اگر مسواک نہیں ہے تو اچھی طریقے سے 3 مرتبہ آپ کولی کریں۔ شہادت کی جو سیدھی انگلی ہے وہ آپ نے 3 مرتبہ منہ میں مارنی ہے اچھی طریقے سے، تاکہ اگر کوئی آپ نے چیز کھائی ہے یا کھانا کھایا ہے اس کے ذرات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے اب آئی ناک میں پانی ڈالنا ہے، آپ نے سیدھے ہاتھ میں مگا پکڑنا ہے اور الٹے ہاتھ میں پانی ڈالنا ہے، اس طریقے سے ناک میں پانی ڈالنا ہے 3 مرتبہ، ایسے ڈال دیے ہم نے۔ یہ الٹے ہاتھ کی جو انگلی ہے چھوٹی، یا میں ناک کے اندر مارنی ہے یا نرم ہڈی تک 3 مرتبہ مار کے، اس کے بعد آپ نے ہاتھ دھو کے پھر آپ نے الٹے ہاتھ میں پکڑ لینا مگا اور سیدھے ہاتھ میں پانی ڈالنا ہے۔ اور جو وضو کا پہلا فرض ہے وہ یہی ہے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک چہرہ دھونا ہے، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ پورا چہرہ دھونا کیا ہے، فرض ہے۔ تو پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھی، دعا پڑھی، اس کے بعد ہاتھ دھوئے۔ ہاتھ دھونے کے بعد 3 مرتبہ کلی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا۔ اب ہمارا جو فرض ہے پہلا وہ ہے چہرہ دھونا۔ اب ہم چہرہ دھوئیں گے اس طریقے سے، اور ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ جس اسلامی بھائی کی داڑھی ہو، داڑھی کو میں اچھی طریقے سے پانی ڈالے اور اس کا خلل کرے۔ داڑھی ہے تو داڑھی کے اندر اچھی طریقے سے پانی ڈالیں، تاکہ پانی داڑھی کے اندر کوئی بال خشک نہ رہے۔ اس طریقے سے آپ نے پورا دھو لیا چہرہ۔ اس کے بعد آپ نے سیدھا ہاتھ دھونا ہے یہ کونیوں تک، یہ کونیاں ہیں، کونیوں سمیت، یعنی کہ یہاں تک آپ نے اپنا سیدھا بازو دھونا ہے اس طریقے سے 3 مرتبہ ہر عضو دھونا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب آپ نے الٹا ہاتھ یہ کونی سمیت یہاں تک، اچھی طریقے سے، اور انگوٹھی اگر پہنی ہوئے انگوٹھی کو آپ نے حرکت دینی ہے تاکہ اس کے نیچے جو جگہ ہے وہ بھی گیلی ہو جائے، خشک نہ رہے۔ یہ ہو گیا۔ اب آپ آ جاتے ہیں مسح کی طرف۔ اب ہمارے 2 فرض ہو چکے ہیں، یہ چہرہ دھونا، اس کے بعد دوسرا ہے کونیوں سے ہاتھ دھونا۔
یہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ اب تیسرا ہمارا فرض آ گیا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں مسح کا طریقہ۔ سب سے پہلے ہم نے ہاتھ گھیلے کر لینے ہیں یوں، تاکہ ہاتھ خشک نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اس طریقے سے جوڑنا ہے، یہ سیدھے ہاتھ آپ نے اس طریقے سے بنا لینے ہیں، اور یوں شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو آپ نے الگ کر لینا ہے۔ سیدھا آپ نے لے آنا ہے یہ کان کی سیدھ پر، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے لے آنا ہے سیدھا، جہاں سے ہمارے بال اگتے ہیں یہاں سے سیدھا لے جانا ہے، اور یہ 3 انگلیاں اور انگوٹھا آپ نے یہاں پر سر کے ساتھ چپکا دینا ہے۔ چپکا دینے کے بعد اس کے بعد آپ نے سیدھا یہ لے آنا ہے، یہ سیدھا ہاتھ آپ نے، یہ انگوٹھا اور انگلی آپ نے الگ رکھنی ہے، سیدھا آپ نے یہ یہاں گردن تک لے آنا ہے دونوں ہاتھ۔ اس کے بعد آپ نے جو نیچے والی سائڈ لگائی ہوگی اس کو اوپر اٹھا لینا ہے، جو انگوٹھا اور آپ کی یہ انگلی ہوگی اس کو آپ نے ساتھ چپکا دینا ہے اس طریقے سے۔ یہ کر کے آپ نے یہ اس طریقے سے پورا مکمل ہاتھ واپسی جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا وہیں پہ آپ نے آ کے ختم کرنا ہے۔ یہ اب ہمارا مسح کا جو طریقہ ہے یہ اس طریقے سے آپ آ گئے۔ اس کے بعد ہماری یہ 2 انگلیاں بچی، آپ یہ پہلے اس طریقے سے لے گئے واپسی، پھر آپ نے کانوں سے یہاں تک لے آئے۔ اب ہمارے کان بچ گئے ہیں، ہماری جو شہادت کی انگلیاں ہوں گی 2، آپ نے دونوں کو اس طریقے سے یہ کانوں میں یہ گھمانا ہے، سیدھا گھما کے آپ نے یہ کان کی جو لو ہے، 2 انگوٹھے جو ہمارے بچے ہوئے ہیں یہ آپ نے لو کے پیچھے رکھنا ہے، کان کے لو سے۔ اب ان کو واپسی آپ نے یوں چہرے کی طرف اوپر سے نکالنا ہے، یہ دونوں انگوٹھے یہ آپ نے نکال دیے۔ اب ہمارا جو ہے نا جو مسح کا طریقہ ہے وہ مکمل ہے، لیکن اس چیز کا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ بھائی بولتے ہیں کہ یہ چوتھائی سر کا مسح کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں پورے سر کا کرنا سنت ہے، آدھے سر کا کرنا فرض ہے۔ اب یہ چوتھائی سر یوں ہے، آپ نے یہ شروع سے یا سر پہ 1 ہاتھ رکھا، یہ 2 ہاتھ رکھے، پھر آپ نے یہ پیچھے یہ گدی میں 1 ہاتھ رکھا، 1 ہاتھ آپ نے یہاں رکھا، یہ ہو گئے 4 ہاتھ، اور اس کے بیچ والی جو جگہ ہے نا یہ ہوتا ہے چوتھائی سر۔ یہاں تک یعنی چوتھائی سر تک کرنا فرض ادا ہوگا، سنت ادا نہیں ہوگی، لیکن مکمل اگر آپ نے کر لیا تو ہمارا فرض بھی مکمل ہو گیا اور سنت بھی۔ اب یہ ہمارا مکمل ہو گیا 3 فرض۔ اب چوتھا فرض ہے ٹخنوں سے میں دونوں پاؤں دھونا۔ اب آپ یہ دیکھیں ذرا، اس کے بعد آپ نے پانی پکڑنا ہے، سیدھے ہاتھ میں الٹا ہاتھ آپ نے الٹے ہاتھ کے ساتھ پاؤں دھونا ہے، یوں آپ نے پانی ڈالنا ہے، اور اس کی جو انگلی ہے الٹے ہاتھ کی چھوٹی والی انگلی، یہ آپ نے انگلیوں کا مسح کرنا ہے اس طریقے سے، بیچ میں آپ نے یہ انگلی مارنی ہے تاکہ اس کے جو بیچ والی جگہ ہے وہ کوئی خشک نہ رہے۔ یوں آپ نے پانی ڈالتے رہنا ہے اور اوپر یہ آپ نے انگلی مارنا ہے۔ یہ انگلیوں کا مسح ہو گیا۔ اب آپ نے یہ یہاں تک جو ہے نا پوری ٹانگ کا اس طریقے سے دھو لینا ہے اچھی طریقے سے۔ اس کے بعد آپ نے پھر جو ہے نا الٹے پاؤں میں اسی طریقے سے الٹی انگلی کے ساتھ مسح کرنا ہے انگلیوں میں، یہ تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اس کے بعد آپ نے یوں کرنا ہے۔ یہ ہو گیا مکمل طریقہ آپ کا وضو کا۔ ابھی ہمارا وضو مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ نے یہ ہاتھ دھو لینے دوبارہ سے تاکہ پاؤں آپ نے دھوئے آپ کے ہاتھ صاف ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے سیدھا کھڑا ہو جانا ہے۔ سیدھے کھڑا ہو کے آپ نے، میں آپ کو پریکٹیکل طریقہ بتا رہا ہوں بیٹھ کر، لیکن کھڑا ہو کے جو اس کا صحیح طریقہ ہے سنت، وہ آپ نے کھڑا ہو کے انگلی کی سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کھڑی کرنی ہے اور نظر آسمان کی طرف آپ نے کرنی ہے، اور وضو کے بعد کی جو دعا ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ یہ اب ہمارا جو ہے نا وضو مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ اس کے بعد آپ نے بال وغیرہ سیدھا کر کے دوبارہ آپ نے چشمے بھی لگا لینی ہیں اور ٹوپی بھی پہن لینی ہے الحمدللہ۔ یہ ہمارا جو وضو کا طریقہ تھا، ہمارے فرائض بھی اور سنت بھی مکمل ہو گیا ہے۔ تو اب گزارش ہے تمام اسلامی بھائیوں سے وہ ہماری یہ ویڈیو دیکھیں، ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھیں، آپ اس کو آگے شیئر کریں دیکھ کر، تاکہ جو بھی ہمارے بھائی
جن کو وضو کرنا نہیں آتا وہ اس کو دیکھیں پریکٹیکل طریقے کو، اور وضو کا صحیح طریقہ سیکھ جائیں، اور اس کا ثواب بھی ہمیں ملے۔ ہم اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی اسلامی ہماری وظائف کی ویڈیو ملتی رہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ جو بھی ہماری انشاءاللہ ویڈیو پہلی آئے گی اسلامک یا وظائف کی وہ آپ تک پہنچے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہمیں یہ جو ہے نا سنت کے مطابق وضو کرنا اور تمام اسلامی کام جو ہے نا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔